کہ خدارا اس پاکستان کو بچا لیں. یہ میری ریکویسٹ ہے. ہمیں پاکستان سے محبت ہے, ہمیں پاکستان کے اداروں سے محبت ہے, ہمیں پاکستان کے جغرافیائی حدود سے محبت ہے. ہم پاکستان کی خاطر جینا بھی جانتے ہیں, مرنا بھی جانتے ہیں. ہم آپ سے گزارش کریں گے خدا کا واسطہ اس پاکستان کو بچائیں اور ان لومڑوں سے اور ان گیدڑوں سے پاکستان کی جان چھڑائیں. جان صاحب یہ بتا دیں کہ ایک آپ تو میڈیا ایڈوائزر بھی ہیں عمران خان صاحب کے, اور شیخ رشید صاحب پہ جو مقدمہ درج ہے جس پہ ابھی ان کو گرفتار ہے اور آج پیش بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے بیان دیا کہ آصف علی زرداری عمران خان صاحب کو قتل کروانا چاہتے ہیں. تو آپ تو میڈیا ایڈوائزر ہیں, آپ کی خان صاحب سے کوئی بات ہوئی کیا یہی ساری چیز ہے کہ آصف علی زرداری ہی یہ ساری چیز پری پلان کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ آصف علی زرداری جتنا بڑا سادھو ہے نا, جتنا بڑا اللہ کا ولی ہے, ساری دنیا جانتی ہے. سارے چھاڑ دینے سمجھیو نا. غلام حسین انڑ, اس کے پاؤں پہ بم باندھ کے جناب 2.5 کروڑ کا جناب تاوان لینے کی تاریخ بھی پاکستان کی قوم جانتی ہے. سندھ کے اندر ہر شوگر مل کو زبردستی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے جناب قبضہ کرنے کی روایت بھی پوری پاکستانی قوم جانتی ہے. بدماشی, غنڈہ گردی, قتل و غارت گری کا جو ماحول پچھلے 20 سال سے کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر برپا ہے, ساری دنیا جانتی ہے. یہ کس کی چھتری کے تلے ہوتا رہا ہے, اور یہ لمبی فہرست ہے, اور یہ باتیں ہماری نہیں. آج آپ اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے بتا دوں, میں نے آج سے 3 دن پہلے زمان پار کے سامنے بھی یہ بات میڈیا ٹاک پہ کہی تھی. میری نہیں, یہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا آج سے 4 سال پہلے کا پروگرام ہے بڑے لیڈنگ ٹی وی چینل میں. انہوں نے کہا آصف زرداری کے 4 ٹاپ کلاس کے جو ملازم ہیں, جو اس کی غنڈہ گردی, بدماشی, ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز, اس کی معیشت, اس کی اکانومی, اس کا فنانس, اس کی لوٹ مار, اس کا پیسے کا سارا حساب رکھتے ہیں, 4 انڈینز ہیں. پاکستانی پہ تو وہ بھروسہ ہی نہیں کرتا. 4 انڈینز ہیں جس کے ٹاپ کلاس کے جو 4 ملازم کے, جن ملازموں کے متعلق اس کی بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کی اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کون ہے, کیا ہے, کس طرح ہے, اور ان کے جو ایکٹیویٹیز ہیں, ان کے جو فنکشنز ہیں, ان کے متعلق ان کے بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے جو ہے وہ نمبر 1 نمبر 2 کو بھی نہیں پتا. یہ ان کو اس نے انڈینز کو رکھا ہوا ہے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کے کنٹیکٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. تو زرداری کوئی سادھو یا اللہ کا ولی یا غوث کتب کلندر نہیں ہے کہ جس کے متعلق ایسی بات کرنے سے کوئی توہین زرداری کا مقدمہ کاٹ دو. یہی زرداری ہے کہ جس نے پاکستان کے جنرلوں کو کہا تھا کہ میں اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دوں گا آپ کی. وہ الگ بات ہے کہ اینٹیں تلاش کرنے کے لیے پھر دبئی بھاگ گیا تھا. پاکستان کے پٹھوں سے اس کو اینٹیں نہیں ملی تھیں. یہ بتا دیں, آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی خاطر APC ہو رہی ہے, کیا آپ اس میں جہاز کیوں نہیں جا رہے؟ کہتے ہیں نا کہ اس نے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. پچھلے 7-8 ماہ سے پرویز خٹک صاحب, مراد سعید صاحب, عمران خان صاحب, ہم سارے, ہماری پریس کانفرنسز موجود ہیں, ہماری میڈیا ٹاکس موجود ہیں, ہمارے ٹاک شوز موجود ہیں, ہمارے اخباری بیانات موجود ہیں, ہمارے انٹرویوز موجود ہیں, اور ہماری جو KPK کی قیادت ہے ان کے جلسے اور جلوس موجود ہیں. وہاں پہ تقریریں موجود ہیں کہ ہم یہ اعلان کر رہے تھے کہ پری پلانڈ طالبانوں کو جو ہے وہ KPK میں بلوچستان میں پروموٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت مراد سعید کے اوپر غداری کے پرچے کاٹنے کی دھمکیاں ملتی تھیں. اس وقت جناب مراد سعید کو, پرویز خٹک کو, اسد کیسر کو اور ان ساری لیڈرشپ کو اس امپورٹڈ حکومت, اس مونچھوں والے باندر رانا ثناء اللہ اور اس جناب خواجہ رنگ باز خواجہ آصف جو آج وزیر دفاع بنا ہوا ہے, اس کی طرف سے تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا تھا ہماری لیڈرشپ کو کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ملک سے بے وفائی کر رہے ہیں, یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں. اس وقت تو ہم یہ سمجھاتے تھے, بتاتے تھے. اور پھر سوات کے اندر کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جب طالبان وہاں پر آئے تو اس موقع پر مراد سعید کے بقول اور وہاں کے جو آئی وٹنس ہیں, عام پبلک خود ان کو گھیرا ڈالا عام پبلک نے کہ ان کو گرفتار کیا جائے. یہ آن ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ اسی حکومت کے جو ادارے ہیں انہوں نے ان طالبان کو وہاں سے ریسکیو کیا. تو جناب ہم جب کہا کرتے تھے اس وقت تو آپ ہمیں غدار کہتے تھے. اب گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنے کے لیے اور عوام کے سامنے اپنے آپ کو پاک صاف شو کرنے کے لیے اس دہشت گردی کے ایشو پہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو میرا خیال ہے کہ نہیں. تو پھر ہونا کیا چاہیے فیاض الحسن چوہان؟ یہ کویسچن ہے کہ امن ہوگا تو الیکشن ہوگا. امن کیسے آئے؟
کیا قومی وحدت کی ضرورت ہے؟ کس طرح بیٹھا جائے؟ میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے بڑا کھل کھلا کے ایک بات کہوں گا، جو تو یہ سمجھتا ہے نا یہ دہشت گردی اس وقت پاکستان میں ہے تو الیکشن نہیں ہو سکتا، وہ عقل کا اندھا ہے، دانش کا لولا ہے، فہم کا لنگڑا ہے۔ 2008 کا الیکشن اس سے 100 گنا زیادہ دہشت گردی میں ہوا، 2013 کا الیکشن اس سے 100 گنا دہشت گردی میں ہوا، 2018 کا الیکشن اس سے 100 گنا دہشت گردی میں ہوا۔ ابھی تو کچھ ہے ہی نہیں، ایسے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، اے بیڈ مین کاز ود اٹس ٹول، آٹا گوندے ہلدی کیوں ہیں، یہ تو وہ مثالیں ہیں۔ حاجت کوئی ایسی چیز نہیں۔ میں نے 3 دن پہلے بھی یہی میڈیا ٹاک میں آج دوبارہ کہہ دیتا ہوں، برطانیہ 1941-42 میں جب دوسری جنگ عظیم میں جرمن اور اٹلی کی فوجوں نے اس کو بالکل تباہ و برباد کر دیا تھا، الیکشن آ گیا وہاں، تو جناب وہاں کے بھی یہی کچھ لوگ کہتے تھے یار الیکشن پاسبل نہیں ہے برطانیہ کے اندر اس وقت، الیکشن نہ کروایا جائے۔ تو چرچل سے لے کے وہاں کے جو اصل اہل دانش تھے انہوں نے کہا جمہوری ملک کے اندر الیکشن ایک پروسیس ہے، اس الیکشن سے نیکی نکلے گی، بدی نہیں نکلے گی۔ پھر اسی الیکشن سے چرچل پر سے اقتدار آیا تھا، جو برطانیہ ہار رہا تھا وہ 1942 سے لے کے 1945 3 سالوں میں وہ فتح یاب ہوا اور اس نے جرمن کو شکست دی۔ جناب الیکشن کا جو پروسیس ہے اس سے خیر ہی برآمد ہوگا، کوئی بدی برآمد نہیں ہوگی۔ اور یار حمایت کی تو بات ہی نہیں ہے، یہاں کون سی حمایت اور کون سی مخالفت؟ زرداری سے بڑا ڈاکو پوری دنیا میں نہیں ہے۔ چلو کٹو ایسے پرچہ، جو کٹنا ہے کٹو۔ زرداری سے بڑا ڈاکو کوئی شخص نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ بلاول ہاؤس اور زرداری ہاؤس کے ملازم کو اکیلے میں لے جائیں یا کسی وجدان کی کیفیت پہ لے جائیں اور اس سے پوچھیں، وہ اس سے بڑھ کے جا رہا ہے، اس کو کہے گا مہا ڈاکو ہے۔ میں یہ بتائیں کہ زرداری صاحب کے حوالے سے یہ جو بات ہو رہی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بنا کے باہر سینڈ کر دی ہے۔ خدا نہ خواستہ اللہ پاک وہ وقت نہیں لائے گا، عمران خان پاکستان کے ہیرو ہیں، پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی جان ہے، پاکستان کی آن ہے، پاکستان کا نام ہے۔ پوری دنیا کے اندر یورپ، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ان ریموٹ ایریاز کے اندر جہاں پر پاکستان کو لوگ جانتے ہیں عمران خان کی وجہ سے یا ایٹم بام کی وجہ سے، تو عمران خان زندہ سلامت رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو ان 13 گیدڑوں کی جماعت سے بچائیں گے اور اس پی ڈی ایم آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی سیاسی منجی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے